اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کرشماتی ہرن کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، ایک بار حضرت سلطان باہو کا گزر پنجاب کے علاقے میں دامانے کوہ مغربی جبل اسود کی طرف ہوا، جہاں آپ نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا جو گائیں چرا رہا تھا۔ حضرت سلطان باہو نے اس لڑکے پر نظر ڈالی، وہ گائیں چرانا بھول گیا اور آپ کے گرد پروانہ وار رقص کرنے لگا۔ پھر جب حضرت سلطان باہو نے اس لڑکے پر دوسری نظر ڈالی تو وہ ہوش میں آ گیا۔ حضرت باہو سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے مڑ کر دیکھا تو وہ گوالا لڑکا بھی خاموشی کے ساتھ حضرت سلطان باہو کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ لڑکے، تم اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب میرا یہاں کیا کام رہا سرکار؟ لڑکے نے عرض کی، تمہاری ان گایوں کا کیا ہوگا؟ حضرت سلطان باہو نے لڑکے سے پوچھا۔ لڑکے پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، کہنے لگا، جس کے جانور ہیں وہ جانے۔ حضرت سلطان باہو نے لڑکے کو بہت سمجھایا مگر وہ واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر حضرت شیخ اسے اپنے ساتھ لے کر کو شمال کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس لڑکے کا نام کتران تھا جو آگے چل کر حضرت سلطان نورنگ کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر جب سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو شمالی کے جنگل سے گزر کر ایک زرخیز پہاڑی علاقہ میں تشریف لے گئے جس کا نام کلر کہار تھا، اس جگہ کی سرسبزی اور شادابی دیکھ کر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پر جذب کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر آپ کی یہ کیفیت 3 دن اور 3 رات تک جاری رہی۔ اس ویران اور غیر آباد علاقے میں نہ کھانے کا انتظام تھا اور نہ پانی کا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے مرید حضرت سلطان نورنگ کتران اپنی ریاضت اور مجاہدے کی ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے، اس لیے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے اور مضطرب ہو کر شیخ کی خدمت عالیہ میں فریاد کرنے لگے، الجو الجو العطش العطش، یعنی بھوک بھوک، پیاس پیاس۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کی فریاد سن کر مراقبے سے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول کر حضرت سلطان نورنگ کتران کی طرف دیکھا۔ فرزند، کیا بات ہے؟ شیخ، اب بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت سلطان نورنگ نے انتہائی مضطرب لہجے میں عرض کیا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، برات عاشقاں پر شاخہ ہو، یعنی عاشقوں کا حصہ ہرن کے سینگوں پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی حضرت سلطان باہو کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، پہاڑ کے ایک گوشے سے ایک ہرن برآمد ہوا جس کے سینگوں پر کھانے کا خوان رکھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں پانی سے بھرا ہوا آب خورا لٹک رہا تھا۔ حضرت سلطان باہو نے اپنے مرید کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے افطار کرو۔ یہ کہہ کر حضرت سلطان باہو نے خود بھی افطار فرمایا۔ حضرت سلطان نورنگ 30 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ سفر و حضر میں شیخ کی اس قدر خدمت کی کہ محبوبیت کے منزل تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ حضرت سلطان باہو نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے اسی قول مبارک سے حضرت نورنگ کتران کی روحانی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نہایت محبت امیز لہجے میں فرمایا کرتے تھے کہ جہاں آوان پہنچا وہیں کتران پہنچا۔ حضرت سلطان باہو کا تعلق قبیلہ آوان سے تھا، چنانچہ اس قول مبارک کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں حضرت سلطان باہو خود پہنچے وہیں اپنے مرید صادق کو بھی پہنچا دیا۔ یاد رہے کہ کتران حضرت سلطان نورنگ کی برادری کا نام ہے۔ جب حضرت سلطان نورنگ کو عرفان حاصل ہو گیا تو آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے اس مصرع یعنی برات عاشقاں بر شاخہ کو مکمل شعر میں ڈال دیا۔
فرماتے ہیں عجب دیدم تماشا شیخ باہو برات عاشقاں بر شاخ آؤ، یعنی اے شیخ باہو میں نے عجیب تماشا دیکھا کہ عاشقوں کا حصہ ہرن کے سینگوں پر ہے۔ واضح رہے کہ برات بر آہو فارسی زبان کا ایک محاورہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ کرنا، جھوٹے وعدے کرنا اور عملاً کچھ نہ کرنا۔ مگر جب ہم حضرت سلطان بہو کے حوالے سے اس مصرع کا مطلب سمجھنا چاہیں گے تو وہی مفہوم ہوگا کہ عاشق کا حصہ ہرن کے سینگوں پر ہوتا ہے۔ حضرت سلطان نورنگ کا مزار مبارک جبل اسود کے دامن میں ڈیرہ اسماعیل خان کے نزدیک دوحہ میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک جلد از جلد پاکستان کی سرزمین کو کرونا وائرس سے پاک کرے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔